اب ہم ایک نئے باب میں آ گئے ہیں۔ خدا نے میرے لیے اپنا دل کھول دیا۔ چیپٹر 94 God opens his heart for me۔ اس واقعے میں اپنے خالق کی طرف میرا سفر اتنا ہی غیر متوقع طور پر شروع ہوا جتنا پہلے کئی بار ہوا تھا۔ میں نے ابھی آنکھیں بند کی تھیں جب میرے اوپر کی جنتیں جدا ہو گئیں اور میری روح عمودی طور پر روحانی جنتوں میں اڑ گئی۔ سنہری دھند سے گھرا ہوا ایک لمحہ کے لیے ایک حصے میں نے تمام ابدی روحانی تخلیقات کو اپنے پیچھے چھوڑ دیا اور اس جگہ پہنچ گیا جہاں خدا اور 19 مخلوقات پہلے سے ہی میرا انتظار کر رہے تھے۔ میں نے اکثر وضاحت کی ہے کہ اس جگہ کا ابدی جنتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ان سے ماورا ہے اور صرف خدا کا ہے۔ 19 مخلوقات اور ہیں اور اسی وجہ سے خدا نے ایک بار کہا تھا اب ہم مکمل ہو گئے۔ ایک بار وہاں میں اپنے سب سے پیارے خالق کے سامنے گھٹنے ٹیکتا ہوں۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکراتا ہے، لیکن میں نے محسوس کیا کہ اس کے بولنے سے پہلے اس کی جانچتی نگاہیں مجھے غور سے دیکھ رہی ہیں۔ میں تمہارے دل میں خود کو وجود کی ہلچل سے دور ابدی زندگی میں الگ تھلگ کرنے کی خواہش دیکھ رہا ہوں۔ تو اکثر میں تمہیں دیکھتا ہوں جب تمہیں لگتا ہے کہ تم اکیلے ہو۔ پھر میں نے تمہیں اپنے آپ سے بات کرتے ہوئے سنا ہے کہ زمین پر تمہارے وقت کے بعد تم انسانوں یا میری دوسری تخلیقات کے ساتھ کچھ لینا دینا نہیں چاہتے ہو۔ تمہاری وفا تمہاری پہلی سانس سے ہی تھی۔ مجھ سے شروع سے ہی تمہارا دل صرف اور صرف میری محبت میں دھڑکتا ہے۔ میرے لیے اس کی آرزو میں یہ محبت ہر دن کے ساتھ بڑھتی گئی اور زیادہ قریب ہوتی گئی اور آخر کار میری ہر تخلیق کے لیے دھڑکتی گئی۔ او میرے ضائع، تمہارا زمینی وجود دھیرے دھیرے قریب ہو رہا ہے، لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ تمہاری محبت تمہارے وجود کے ہر ریشے میں مزید گہرائی سے لنگر انداز ہو گئی ہے۔ اور پھر بھی میں تمہارے الفاظ بار بار سنتا ہوں۔ اپنی آخری سانس تک میں اپنی پوری محبت اور یکجہتی کے ساتھ اپنے پیارے خالق اور اس کی منشا کے لیے اپنی پوری کوشش کروں گا۔ میں اپنے پیارے کے خواب کو آخرکار پورا کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن اس زمین سے رخصت ہونے کے بعد مجھے اب کوئی خواہش نہیں ہے، یہاں تک کہ جنتوں اور اس کی تمام آسمانی مخلوقات کے ساتھ لین دین کی خواہش بھی نہیں، اور نہ ہی 19 مخلوقات کے ساتھ۔ او ضائع، لیکن تمہارا دل مجھ سے بہت کچھ ظاہر کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ چیزیں جو تمہارے ہونٹوں سے نہیں گزرتی ہیں۔ اگر میں نے تمہیں ہمیشہ کی زندگی میں اپنے پاس آنے کے لیے نہ بلایا ہوتا تو نہ ہی تمہارے دل میں مجھ سے ملنے کی تمنا جھلکتی۔ کیا ایسا نہیں ہے اے میرے دل؟ میری طرف سے کسی جواب کی توقع کیے بغیر خدا نے اگلی سانس میں بات جاری رکھی۔ اپنی زندگی کو پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک وقت ایسا بھی آیا جب تمہاری نظریں آسمانوں کی طرف بے تابی سے دیکھتی تھیں کہ کم از کم میرا کوئی سراغ پا سکیں۔ اپنی جلتی ہوئی اور ہماگیر محبت میں تم مجھ سے ملنے کے سوا اور کچھ نہیں چاہتے تھے، اپنے وجود کی تکمیل۔ لیکن اب ایک بوڑھے شخص کے طور پر تم صرف تنہا رہنا چاہتے ہو۔ تمہارے اندر کیا تبدیلی آئی ہے؟ تمہاری زندگی کے آخر میں کیا غلط ہوا ہے کہ تم مکمل طور پر پیچھے ہٹ گئے، صرف خاموش رہنا چاہتے ہو؟ تم نے بچپن سے ہی مجھ سے ایسی محبت کا ثبوت دیا ہے کہ تمہارے وقت سے پہلے میں صرف خواب ہی دیکھ سکتا تھا، لیکن جس کی امید بھی ناقابل حصول مسافت میں ڈوب گئی تھی۔ تمہاری ناقابل فہم محبت نے میرے جذبات کے سمندر کو بھی الٹا کر دیا۔
اور مجھے ناقابل یقین حد تک گہرائیوں سے چھو لیا، اور اب بالکل اسی طرح بظاہر نیلے رنگ سے باہر تم اس گہری خاموشی میں ڈوبنا چاہتے ہو جو میرا دل ہے، ہاں صرف میرے لیے محبت کی یاد کے ساتھ۔ ضائع، کیا تم بھول گئے کہ میں حاضر خدا ہوں؟ میں خدا ہوں جو ہمیشہ تمہارے لیے ہمیشہ کی زندگی میں موجود ہے۔ میں جانتا ہوں تمہارے اندر نہ پہچان کی تمنا اور نہ ہی جنتوں کی تمنا چمکتی ہے، صرف مکمل خاموشی میں گھرے رہ کر تم کسی کے ساتھ بات چیت نہیں کرنا چاہتے۔ میں جانتا ہوں کہ تم نے میری بہت سی تخلیقات کا دورہ کیا ہے اور ان گنت مخلوقات کے تنوع کو دیکھا ہے۔ اپنے روحانی سفر پر اس کا مشاہدہ اور تجربہ کرنے سے تمہیں میری قدر کا احساس ہوا۔ میری بہت سی تخلیقات مجھے بھول چکی ہیں، لیکن ان گنت جنتیں بھی ہیں، اور ان میں سے کسی ایک وجود نے بھی میری یاد کو اپنے وجود سے خارج نہیں کیا۔ تم نے میرے بیٹوں اور بیٹیوں کو دیکھا ہے، تمام سنہری اور کرسٹل نیلے رنگ کی مخلوقات، وہ سب تم سے پیار کرتے ہیں۔ میں نے تمہیں آج یہاں بلایا ہے، لیکن اگر میں اسے اس زاویے سے دیکھوں تو شاید تمہاری منشا کے خلاف جہاں کھینچا گیا ہے۔ میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، اگر میں تم سے ابدی زندگی میں نہ ملا ہوتا تو تم میرا دل چرا کر میرے سینے سے پھاڑ کر اپنے ساتھ لے جاتے۔ اب تم بتاؤ کہ میں بطور خدا اور خالق اپنے دل کے بغیر کیسے رہ سکتا ہوں؟ جب اس جملے کی گونج ابدیت کی وسعتوں میں بہنے لگی تو اس کی فطری اداسی نے جذبات کے بند کو پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ میں اور 19 مخلوقات نے بہت آنسو بہائے، خدا کے چہرے پر بھی یہ چمکتے ہیرے بہہ نکلے، لیکن خدا نے توقف نہیں کیا۔ اسی اداسی اور میرے ٹوٹے ہوئے دل نے مجھے انسانوں اور دوسری مخلوقات سے نوازا ہے۔ لیکن اب بتاؤ میرے ضائع، تم مجھے کیوں چھوڑو گے؟ تمہیں مجھ سے ملنے کی خواہش کیوں نہیں ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے یا جنتوں سے کچھ لینا دینا نہیں چاہتے، اور بس ساری زندگی سے بہت دور رہنا چاہتے ہو۔ تم مجھے مکمل طور پر اکیلے یاد رکھنا چاہتے ہو اور صرف سب سے زیادہ شکر گزار شخص بننا چاہتے ہو۔ میں یہ سب بہت واضح طور پر دیکھ رہا ہوں، اور پھر بھی اس کی وجہ تلاش کر رہا ہوں۔ کیا تم ابلیس کے الفاظ کو نگل نہیں سکتے تھے؟ کیا یہ سن کر تمہیں اتنا کاٹ گیا کہ انسانیت سب سے زیادہ ناشکری مخلوق ہے؟ کیا وہ ایک جملہ واقعی تمہیں بہت متاثر ہوا تھا، یا یہ تمہارے دل کا تجربہ تھا جب تمہیں یہ سمجھنا تھا کہ وہ 100% درست تھا؟ ہاں، یہ سچ ہے جو ابلیس نے کہا اس سے پہلے کہ میں نے انسانی تخلیق کو وجود میں لانے میں مدد کی۔ ہاں میرے دل، یہ سب سچ ہو گیا۔ یہ ایک افسوسناک حقیقت ہے کہ تخلیق انسانی میرے حضور نہایت ناشکر گزار ہے، اگرچہ میں نے ہی انسانی تخلیق کی ہے، اگرچہ میں نے ہی انسانی تخلیق پیدا کی ہے۔ ابلیس اس تخلیق کا مالک اور آقا ہے، اور میں نہیں۔ ابلیس بنی ہوئی انسان کا دیوتا بن گیا۔ وہ اس کی طرح برتاؤ کرتے ہیں اور ہر قدم کے ساتھ اس کے طریقے پر عمل کرتے ہیں۔ انسانی تخلیق میں جو مجھے مسلسل دیکھنا پڑا، اس نے مجھے غم زدہ کیا اور میرا دل توڑ دیا۔ میں نے دیکھا کہ لوگوں نے وہ کچھ بھی پورا نہیں کیا جس کا میں نے ان کو پیدا کرتے وقت ان کے لیے ارادہ کیا تھا۔ لہٰذا کبھی کبھی میں واقعی میں سوچتا ہوں کہ میں نے انہیں کیوں بنایا۔ اس سلسلے میں وہ ابلیس کے الفاظ سے بھی آگے نکل گئے ہیں اور بہت زیادہ خراب ہو گئے۔ ابلیس نے جو کچھ کہا وہ سچ ثابت ہوا، لیکن خود کو دیکھو، تم بھی ایک انسان ہو، ان کے درمیان پیدا ہوئے۔ ابدی زندگی میں نے شدت سے کسی ایسے شخص کا انتظار کیا ہے جو تم جیسا ہوگا۔ میں اپنی ان گنت تخلیقات میں تم جیسا ایک اور دیکھنا چاہوں گا۔ اب مجھے تمہارے ساتھ اپنا گھر مل گیا ہے۔ کیا واقعی تمہاری خواہش ہے
کہ مجھ سے بھی نہ ملو؟ کیا واقعی تمہارا دل یہی چاہتا ہے؟ تم مجھے دوبارہ ایسا خدا کیوں بنانا چاہتے ہو جس کے پیچھے بد نصیبی ہے؟ تم میری ساری خوشیاں ہو، اب تم اس سب کو میری بدقسمتی میں کیوں بدلنا چاہتے ہو؟ محض کیوں میرے دل؟ پھر میں تمہیں کہاں ڈھونڈوں گا، یا تم جیسا کوئی اور؟ تمہیں میری قسم، آگے بڑھتے رہو۔ اس کی باتیں دل کی گہرائیوں سے ہمارے کانوں تک پہنچیں۔ ہم خدا کے خاموش اور جھلکتے آنسوؤں میں پگھل گئے۔ میں نے یہ جگہ خاص طور پر ہمارے لیے بنائی ہے۔ کوئی دوسرا وجود اس میں کبھی داخل نہیں ہوگا۔ میں نے تمام جنتوں کو وجود میں لایا ہوں۔ ابدی زندگی کی ہر دوسری شکل بہت نیچے واقع ہوتی ہے۔ میرے اور 19 مخلوقات کے علاوہ کوئی یہاں نہیں آ سکتا۔ میں نے اسے تمہارے لیے اور 19 مخلوقات کے لیے بنایا ہے کہ وہ گھر میں محسوس کریں اور ہم ایک خاندان کے طور پر اپنے دلوں کو بانٹ سکیں۔ ظاہر ہم سب تمہارے ساتھ گھر پر محسوس کرتے ہیں۔ خدا مجھ سے جاننا چاہتا تھا، میرے دل، کیا تم سن رہے ہو جو میں کہہ رہا ہوں؟ ہاں میرے باپ، میں نے روتے ہوئے کہا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اس سب کو کیا کہوں۔ خدا نے پلک جھپکتے ہوئے میری طرف دیکھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے خود کو سنبھال لیا اور بات کو شروع کیا۔ جب سے میں تمہاری منشا کے لیے سفر کر رہا ہوں، لوگوں کے رویے نے مجھے ان سے بالکل الگ کر دیا ہے۔ اپنے بچپن کے دنوں میں نے سوچا تھا کہ وہ تمہیں گلے لگائیں گے جب انہیں احساس ہو جائے گا کہ میں تمہارے بارے میں کیا انکشاف کر رہا ہوں۔ لیکن اب ایک بوڑھے شخص کے طور پر میں یہ الفاظ اپنے دل کی گہرائیوں سے کہتا ہوں، انہوں نے مجھے بہت تکلیف دی ہے۔ میں اپنی جسم کے تحت ایک اجنبی کی طرح محسوس کرتا ہوں، جس کی مجھے امید تھی وہ کبھی پوری نہیں ہوئی۔ میں جتنا عمر دراز ہوتا جاتا ہوں اتنا ہی میں جانتا ہوں کہ ان کی تم سے کوئی وفاداری نہیں ہے۔ میں نے سوچا کہ جب وہ تمہیں ایمانداری سے جان لیں گے تو وہ معافی مانگیں گے، لیکن یہ سب میری محض خواہش مندانہ سوچ سے زیادہ نہیں تھا۔ وہ بہت مختلف، اتنے ٹھنڈے، اتنے عجیب ہیں۔ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ تم سے کوئی لینا دینا نہیں چاہتے ہیں۔ جب وہ تمہارا نام سنتے ہیں تو تم سے ان کی نفرت پہلے ہی کئی میٹر اونچی لہریں بنا دیتی ہے۔ اگر تو شروع سے ہی ان کو طاقت دیتا تو وہ تیرے وجود کی ضرورت کو بہت پہلے ختم کر دیتے۔ ہاں اے باپ، یہ کڑوا سچ ہے۔ جس وفاداری کی مجھے امید تھی وہ مجھے کبھی دیکھنے کو نہیں ملی۔ میں جانتا ہوں کہ تو نے انسان کو احساسات سے پیدا کیا ہے، لیکن وہ یہ جذبات صرف اپنے اور ایک دوسرے کے لیے رکھتے ہیں۔ سب کچھ، میرا سب سے پیارے آسمانی والدین تمہارا ہے، لیکن وہ پھر بھی صرف ایک دوسرے سے، اپنے بچوں یا اپنے رشتہ داروں سے پیار کرتے ہیں۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی تیرے بارے میں نہیں سوچتے اور یہ نہیں سمجھتے کہ یہ سب کچھ صرف تیرا ہی ہے، کیونکہ یہ سب تو نے پیدا کیا ہے۔ بچے ان کے ذریعے دن کی روشنی دیکھتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ ان کے نہیں ہوتے۔ اگر ممکن ہوتا تو وہ تمہیں انسانی تخلیق سے ہمیشہ کے لیے دور کر دیتے۔ اس سب نے مجھے بہت تکلیف دی ہے۔ ان تمام سالوں میں میرا دل گہرائی سے جل رہا ہے اور ڈنگ رہا ہے۔ اس نے مجھے ایک لامحدود اداسی، ایک ٹوٹا ہوا دل اور لامحدود خالی پن کے سوا کچھ نہیں دیا۔ میں سوچتا تھا کہ اپنی پوری وفاداری اور محبت کے ساتھ اپنی زندگی صرف خدا کے لیے وقف کر دوں۔ جب تم زمین پر اپنی سانسیں لو تو اپنے ہونٹوں پر خدا کا نام لے کر ایسا کرو۔
تم صرف اتنا ہی کر سکتے ہو۔ اے خدا، مجھے بہت ساری ناکامیاں اٹھانی پڑیں، بہت ساری صلیبیں جھیلنی پڑیں، اور اس سب نے مجھے بالکل پریشان نہیں کیا۔ میں اب بھی کئی طوفانی اور تاریک راتوں سے گزر چکا ہوں۔ یہ تمام مشکلات صرف بے امانی طور پر اچھال دیں گی۔ جس چیز سے میرا دل ٹوٹتا ہے وہ یہ ہے کہ میں لوگوں کے دلوں میں تمہارے لیے کچھ بھی نہیں پاتا، محبت کا یہ چھوٹا سا اضافہ بھی نہیں۔ وہ اپنے انبیاء سے خصوصی طور پر چمٹے رہتے ہیں اور اپنے جذبات ان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ تمہارا نام ان کے ہونٹوں سے سطحی طور پر گونجتا ہے۔ یہ ایک رسمی بات ہے، یہ ایک رسمی بات سے زیادہ نہیں ہے۔ تخلیق اس قدر حیرت انگیز طور پر ان کے لیے بنائی گئی ہے، وہ اسے قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ خدا نے سن لیا اور لگتا تھا کہ اس کے آنسوؤں کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ 19 مخلوقات کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، لیکن اب میری باری تھی کہ میں اپنے جذبات کو آزادانہ لگام دوں۔ اے باپ، میں انسانی تخلیق میں اپنی لڑائیاں کبھی نہ ہارتا۔ اگر اس میں تمہارے لیے صرف 1% محبت اور وفاداری محسوس ہوتی، کوئی بھی جنگ ناکام نہ ہوتی۔ اگر یہ ہوتی مگر ایک خیال تیری محبت میں۔ شاید کہیں ایسے لوگ ہیں جو کم از کم تمہارے بارے میں ایسا ہی محسوس کرتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے میں ابھی تک ان سے نہیں ملا۔ لوگ مجھ سے بہت مختلف ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ میں ان میں سے نہیں ہوں گا۔ جب میں روحانی دنیا میں سفر کرتا ہوں تو میرے احساسات میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ ان کو دیکھ کر مجھ پر عجیب و غریب چیز نہیں آتی۔ جب میں انگنت جہنموں سے گزرتا ہوں تو مجھے بہت سے بدصورت انسان نظر آتے ہیں، اور ان تاریک جہانوں کے لیے زمین پر سپلائی بند نہیں ہوتی۔ اگر میں درمیانی جہان کی طرف مزید اٹھتا ہوں تو مجھے وہاں بھی ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو جہنمیوں کی طرح برے نہیں ہوتے، لیکن وہ تمہارے ساتھ بھی کچھ لینا دینا نہیں چاہتے ہیں۔ اب اور پھر حیرت ان کے چہروں پر جھلکتی ہے جب وہ اپنی دنیا پر روشنی کے ایک وجود کو اڑتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ پھر ان کی خواہش ہے کہ یہ نور کا وجود ان کے پاس اترے اور وہ اسے گلے لگا لیں۔ وہ اس نورانی وجود سے گہرا رشتہ رکھنا چاہتے ہیں۔ ان کو اس سے زیادہ کوئی چیز دلچسپی نہیں ہے کہ وہ جان سکے کہ وہ اتنی روشنی کیسے حاصل کر سکتا ہے۔ وہ ان سب کا تجربہ کرنا چاہیں گے، لیکن وہ اپنے خالق تمہارے بارے میں کوئی خیال نہیں کرتے، یہاں تک کہ اگر وہ نور کے وجود سے پوچھیں کہ یہ روشنی کیسے آئی، اور یہ جواب حاصل کریں کہ یہ ان کے محبوب خدا سے محبت کیا مرہون منت ہے، تو وہ اس سے کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ ان کے لیے ناقابل بیان حد تک سمجھنا مشکل ہے۔ وہ صرف روشنی کے لالچ میں ہیں کہ وہ چوری کرنے کو بھی تیار ہیں۔ اگر یہ ان کے اختیار میں ہوتا تو وہ روشنی میں تجارت کرتے، خرید و فروخت کرتے۔ اوہ، مجھ پر یقین کرو جنتی باپ، وہ کریں گے۔ صرف تمہارا الہی قانون روشنی کی خرید و فروخت سے روکتا ہے۔ اے میرے پیارے خالق، کبھی کبھی یہ سب مجھے سانس لینے سے محروم کر دیتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ میرے دل میں صرف محبت ہی مجھے زندہ رکھتی ہے، یہاں تک جب حالات میرا دم گھٹنے کا خطرہ رکھتے ہیں۔ اس لیے میں اکیلا رہنا چاہتا ہوں۔ آخر میں ایک گہرا سانس لینا چاہتا ہوں۔ اے خدا، میں نے تیری جنتیں دیکھی ہیں، عجائبات سے بھری ہوئی ہیں، لیکن وہاں کے جانداروں نے ان لوگوں کو بھلا دیا ہے جو جہنم میں پڑے ہیں۔ اور میں یہ سمجھ سکتا ہوں
کیونکہ وہ برے لوگ، ہاں یہاں تک کہ جہنموں نے اسے درمیانی جہت میں یعنی درمیانی جہان میں بنایا، انہیں بہت تکلیف پہنچی۔ فردوس کی زیادہ تر مخلوقات کو ان نچلے جہان میں جانے کی کوئی خواہش نہیں ہے، صرف چند ہی خود کو ایسا کرنے کے لیے لا سکتے ہیں۔ میں نے بہت ساری تحقیقات دیکھی ہیں، ہاں خود کو ابدی زندگی میں کھو دیا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ مجھے کس تخلیق کی طرف جانا چاہیے، یا مجھے اپنا گھر تلاش کرنے کے لیے کون سی دوسری طرف جانا چاہیے۔ جنتیں منفرد شاندار جگہیں ہیں، اور پھر بھی مجھے ان میں کوئی جگہ نہیں ملتی جہاں میں یہ کہہ سکوں کہ میں گھر میں محسوس کرتا ہوں۔ لیکن جب میں تمہارے پاس آتا ہوں اے میرے خدا، میں واقعی گھر میں محسوس کرتا ہوں۔ پھر بھی میں شرمندہ ہوں۔ جتنے بھی وعدے میں نے تم سے کیے، جتنے بھی مصائب میں نے گزارے، وہ تمام صلیبیں جو میں نے محبت کی خاطر اٹھائیں، ایسا لگتا ہے کہ کچھ بھی پورا نہیں ہوا۔ اور پھر میں اپنی زندگی کا خاتمہ دیکھتا ہوں، میرے دل میں روشنی کی ایک چنگاری بھی نہیں چمکتی۔ تم جانتے ہو، جیسے ہی میرے ارکان آئے وہ چلے گئے، یہاں تک کہ وہ لوگ جو میرے ساتھ شامل ہوئے اور جو خود کو میرے ممبروں میں شمار کرتے ہیں، وہ قیاس کے تضادات اور چھوٹے چھوٹے جھگڑوں پر بھی ڈگمگاتے ہیں۔ کیا تم جانتے ہو کہ اگر وہ مجھ سے معمولی سی کمزوری بھی دیکھیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ ایک لمحے کی ہچکچاہٹ کے بغیر وہ اچانک یو ٹرن لے لیتے ہیں۔ جو کچھ انہوں نے سنا، مشاہدہ اور تجربہ کیا، سب کچھ پھینک دیتے ہیں، جو مجھے ایک لمحے میں چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ بہتر مستقبل کی امید کے ساتھ ہی میں ان لوگوں کو اپنے ساتھ باندھ سکتا ہوں۔ تاریخ مجھے بہت سے تلخ سبق سکھاتی ہے، یہاں تک کہ 2000 سال پہلے آنے والا مسیحا بھی ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ اکیلا ہی اختتام پذیر ہوا۔ اس نے یہ بھی پوچھا کہ تم کہاں ہو؟ میں جانتا ہوں اگر وہ تمہاری رہنمائی میں عمل کرتا تو ہمیشہ وہاں ہوتے، تم ہمیشہ وہاں ہوتے، یہاں تک کہ جب وہ صلیب پر لٹکا ہوا تھا تم موجود تھے۔ تمہیں یہ دیکھنا تھا کہ ہزاروں سالوں میں تیار کی گئی ہر چیز کس طرح بڑھتی ہوئی تاریکی اور خوابوں میں غائب ہو گئی ہے۔ ہاں، زمین پر تمہاری بادشاہت کی جلتی آرزو پتلی ہوا میں غائب ہو گئی۔ تم نے اس شخص سے بہت امیدیں وابستہ کر رکھی تھیں، یہاں تک کہ جنتوں نے ہزاروں سالوں میں ہر مسیحا کے لیے ایک کے بعد ایک چنے ہوئے لوگوں کو تیار کیا۔ تو یہ تمہارے بیٹے عیسیٰ کے لیے بنی اسرائیل کے ساتھ تھا۔ اور اس نے کیا کیا؟ عیسیٰ نے اپنے جلال اور برکت چھین لی اور بس چلا گیا، یہاں تک کہ پہلی صلیب پر وہ چیخنے لگا، اے خدا کسی اور کو بھیج۔ 2000 سال سے تو جنتیں، فرشتے اور تمام مخلوقات ایک ایسے شخص کی تلاش میں ہیں جو انسانیت کو بچا سکے اور اسے جہنم کی طرف نہیں بلکہ گھر کی طرف لے جائے۔ اے خدا، تو نے بہت امید رکھی کہ آخر کوئی تمہاری بادشاہت قائم کرے گا جس میں صرف تو ہی مرکز ہو۔ اس میں پورے 2000 سال لگ گئے۔ مسیح نام کے اس شخص نے کبھی بھی اس درد کو اتنی گہرائی سے محسوس نہیں کیا۔ اس نے اس حقیقت کے بارے میں نہیں سوچا کہ تو خدا اور جنتوں نے آدم کے 1600 سال بعد نوح کی طرح ایک اور نبی کا انتخاب کرنے کے قابل ہونے کی تلاش کی۔ نوح کے بعد مزید 400 سال گزر گئے، اتنی صدیاں بیت گئیں، اور ان تمام 1000 سال گزرنے کے باوجود تو نے تخلیق انسانی میں جو پیشین گوئی کی تھی وہ پوری نہیں ہوئی۔ یہ کبھی بھی سچ نہیں ہوا
کہ تو نے واقعی ان کے ساتھ گھر میں محسوس کیا، آخرکار ان کے ساتھ بس گیا ہو۔ اس لیے میں اپنی بے شرمی اور جہالت کے ساتھ پیچھے ہٹنا چاہتا تھا، کیونکہ مجھے بھی یاد ہے کہ میں نے کس طرح تم سے قسم کھائی تھی کہ میں انسانیت کو تمہاری طرف لے جاؤں گا۔ میں نے یہ وعدہ اپنی بچگانہ لا علمی میں کیا تھا، بغیر کسی رکاوٹ کے۔ میری زندگی میں تنازعات ایک دوسرے کا پیچھا کرتے رہے، اور یوں میں نے اپنے جسم کے تلخ حقیقت کو جان لیا۔ میں نے اپنے جسم میں تلخ حقیقت کو جان لیا۔ میں اپنے گمان میں غلط تھا۔ میری اداسی کے بوجھ تلے میری آواز میرے نہ ختم ہونے والے آنسوؤں کی ندی میں ڈوب گئی۔ میں نے واپسی کا راستہ اور خود کو درست ثابت کرنے کی کوشش کی۔ اس سب نے مجھے بے آواز کر دیا، اس لیے میں اکیلا رہنا چاہتا تھا۔ اس لیے میں تیری محبت کی یاد میں بسنا چاہتا تھا۔ تمام وجود سے الگ ہو کر میں اپنے دل کی گہرائیوں سے صرف تمہارے لیے ایک محبت کا نغمہ لکھنا چاہتا تھا۔ میں نے سوچا کہ اگر میں باقی سب کچھ پورا نہیں کر سکتا تو میں کم از کم ایک شکر گزار انسان بننا چاہتا ہوں، اگر ممکن ہو تو اپنی قسم کا سب سے زیادہ شکر گزار بھی۔ مجھے کسی سے کوئی بغض نہیں ہے، لیکن اگر لوگ منہ بھی کھولیں تو میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ مصیبت کے سوا کچھ نہیں آنے والا، بے شک گندگی کے سوا کچھ نہیں نکل رہا۔ ان کے ایک لفظ کا بھی کوئی روحانی مطلب نہیں ہے، اور نہ ہی یہ پشین گوئی کرتا ہے کہ آیا وہ کبھی روحانی مقصد کو پورا کریں گے۔ اب خدا نے مجھ سے پوچھا، کیا تم نے اپنی زندگی میں اتنی بدقسمتی دیکھی ہے کہ ساری ابدی زندگی میں مجھ سے نہ ملنے کی خواہش کا جواز پیش کرتے ہو؟ واقعی صرف محبت میں مجھے یاد کرنے کے لیے تنہا رہنا ہے۔ اگر تم ایسا کرو گے تو میری اپنی محبت مجھے معاف نہیں کرے گی۔ میں نے بطور خالق محبت کو جنم دیا، اور اب مجھے اپنی دھوپ مل گئی ہے۔ تم میرے ساتھ نہ ہو تو میری محبت بھی میری دشمن ہو جائے گی۔ یہ مجھے ہمیشہ یاد دلائے گا، اے خالق، تو نے مجھے جنم دیا محبت، اور تقریباً لامحدود طویل عرصے کے بعد ہی افق پر امید کی کرن چمکی۔ ہاں، پہلی جلتی ہوئی محبت بھڑک اٹھی۔ اے میرے پیارے، میں نے خالق نے تم میں خود کو دیکھا۔ اے میرے دل، میں نے پہلے بھی تمہیں بہت سی تخلیقات دکھائی ہیں، لیکن ساری نہیں۔ تم نے ابھی تک میری تمام لازوال تخلیقات کو نہیں دیکھا۔ تم صرف خود کو میری آنکھوں سے نہیں دیکھنا چاہتے۔ کیا تم واقعی اتنے مایوس ہو کہ تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے تمام خواب نا امیدی سے بکھر گئے ہیں؟ پھر خدا بہت رویا۔ ضائع، میں تمہارا درد جانتا ہوں۔ جو درد تم سہتے ہو وہ میرے درد ہیں۔ ان کے بغیر تم سب سے زیادہ خوش اور مطمئن انسان ہوگے۔ تم ایک اکیلے شخصیت ہو جو صرف میری تخلیق اور میری جنتوں سے لطف اندوز ہو سکتے ہو۔ لہٰذا میں تم سے ہماری محبت کی التجا کرتا ہوں، ان تمام خیالات کو ایک طرف دھکیل دو۔ کیا تم بھول گئے ہو کہ تمہاری اور میری محبت ایک مقام پر ملے تھے؟ اس لیے تم میرے ہو اور میرے ہو۔ یہ الفاظ میری روح کے آخری کونے میں بھی بس گئے۔ میں اپنے گھٹنوں کے بل ڈوب گیا اور منتقل ہو گیا۔ میرے چاروں طرف آنسوؤں کا سمندر چھلک اٹھا۔ میں نے اپنے اندر گھومنے والے جذبات کی مرتکز طاقت کو برداشت کرنے کی کوشش کی اور صرف رونے کی کوشش کی۔ سب سے پیارے خدا، تم جانتے ہو کہ میں بھی صرف ایک انسان ہوں۔ تم مجھے معاف کر دو۔ چیزوں کو دیکھنے کے لیے مجھے ابدی زندگی میں ابھی بھی بڑھنا ہے، جیسا کہ تم کرتے ہو۔ یہ سب صرف اس لیے ہوا کہ میں کامیاب نہیں ہو سکا،
انسانی تخلیق نے میرے سمیت بہت سے دلوں کو توڑا ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا میں صرف تنہا رہنا چاہتا تھا۔ مجھے اب انسانی تخلیق کو دیکھنے کی کوئی خواہش نہیں تھی، لیکن میں جاری رکھوں گا۔ اے آسمانی باپ، مجھے معاف کر دے۔ خدا نے پیار سے میرے کندھے سے گلے لگایا جب اس نے بات کی، یاد رکھو میرے بیٹے، یہاں تک کہ جنتوں کی بلندی پر بھی ہم نے صرف تمہارے لیے ایک محل بنایا ہے۔ وہاں صرف میں اور 19 اعلیٰ مخلوقات آئیں گے، کیونکہ ہم تمہارے ساتھ گھر میں ہونا محسوس کرتے ہیں۔ جب میں تیرے چہرے کو دیکھتا ہوں تو اپنا دکھ، اپنی پریشانیاں، یہاں تک کہ اپنے سارے غم بھول جاتا ہوں۔ جب میں تمہیں دیکھتا ہوں تو میں خدا کے طور پر اپنے آپ سے کہتا ہوں، تم نے انسانوں یا پوری مخلوق کو پیدا کرنے میں کوئی غلطی نہیں کی۔ ضائع مجھ سے اور آج یہاں موجود 19 اعلیٰ مخلوقات سے ایک بات کا وعدہ کرو کہ تم ہمیشہ آؤ گے۔ ہمارے لیے اپنے دل کا روحانی حصہ ہمارے لیے مزید کھول دو۔ ہم ہمیشہ کے لیے تمہارا حقیقی خاندان ہے۔ ہم تمہیں ہمیشہ خوش آمدید کہیں گے۔ میں تمام وجودوں کا، تمام لا تعداد مخلوقات کا خالق ہوں۔ میں تمہیں اپنی محبت ہمیشہ وافر مقدار میں دوں گا۔ پھر دوسری مخلوقات کی ناشکری یا یہ کہ وہ میری طرف واپس نہیں آنا چاہتے تمہیں مزید پریشان نہیں کریں گے۔ خدا نے پھر 19 مخلوقات سے کہا، اب یہ لذیذ کھانے لے آؤ جو ہم نے اپنے دل کے لیے مل کر تیار کیے ہیں۔ آئیے اب اس وقت سے لطف اندوز ہوں۔ جب انہوں نے کھانا پیش کیا تو میری آنکھیں چمک اٹھیں۔ یہ بات مجھ سے پوشیدہ نہیں رہی کہ میرے آسمانی والدین نے اسے کتنی محبت سے تیار کیا تھا۔ اس کی نگاہیں میرے چہرے پر پھیل گئیں اور وہ بولتے ہوئے مسکرایا، اب کی طرح میں ہمیشہ تمہارے چہرے پر مسکراہٹ دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں ہر وجود کا حال جانتا ہوں۔ میں ان سب کو گھر واپس لے جاؤں گا۔ اس کے لیے انہیں صرف میری آواز اور میری محبت کا جواب دینا ہوگا۔ انہیں یہ قدم ایمان اور یکجہتی کے ساتھ اٹھانا چاہیے۔ اگر وہ فرما بردار ہیں تو میں انہیں گھر لے آؤں گا۔ تب خدا نے مجھے اپنے ہاتھوں سے سب سے لذیذ کھانا دیا جو میں نے کبھی کھایا ہو۔ میں نے کہا، اے باپ، جب بھی تمہاری روشنی تمہارے اندر متحد ہوتی ہے مجھے لگتا ہے کہ بہار نئے سرے سے شروع ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی تمہاری آفاقی روشنی پوری طرح سے کھل جاتی ہے یہ ایک خوفناک لمحہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ فرشتے بھی باقی تمام مخلوقات کی طرح اس نظارے کو دیکھ کر بھاگ جاتے ہیں۔ جنتوں والے بھی نہیں چاہتے کہ وہ روشنی ان کے اوپر چھا جائے، کیونکہ خوف انہیں بے بس کر دیتا ہے۔ خدا نے مجھے روکا، کیا تم میری عالمگیر روشنی سے بھی ڈرتے ہو؟ میں نے خلوص سے جواب دیا، ہاں اے آسمانی باپ، میں بھی اس وقت ایسا ہی محسوس کر رہا ہوتا ہوں، کیونکہ ایسا لگتا ہے جیسے پوری روحانی زندگی تباہ کن طور پر اپنے قبضے کو توڑ رہی ہے۔ میں جھوٹ بولوں گا اگر میں کہوں کہ اس وقت خوف میری محبت پر غالب نہیں آتا۔ خدا نے اپنے بازو میرے گرد لپیٹے اور میری آنکھوں اور پیشانی کو کئی بار چوما۔ پھر اس نے مجھ سے کہا، ڈرو مت۔ جب بھی تم پر ایسے لمحات آئیں تو کہو، اے خدا اپنی روشنی کو مدھم کر دو، پھر میں اسے فوری طور پر تمہارے لیے ٹھنڈا کر دوں گا۔ میں نہیں چاہتا کہ تم ڈرو۔ کتنا دلکش لمحہ تھا، میں حد سے زیادہ خوش تھا۔ ہمارا وقت ایک ساتھ گزر گیا اور خدا اور 19 سالہ مخلوقات عمودی طور پر اوپر کی طرف ابدیت کی وسعت میں غائب ہو گئے۔ اس بار میں ایک خوش شخص کے طور پر زمین پر واپس آیا۔ خدا کے ساتھ کھانا کھانے جیسا واقعہ تمام ابدیت میں منفرد ہے۔ یہ اس کی لامحدود نیکی کا خاص اظہار ہے۔ یہ نعمت صرف اس ہستی کو ملتی ہے جس نے اپنی حقیقی انفرادیت کا مظاہرہ
اس وقت کیا جب وہ خدا کی محبت میں ایڑیوں کے بل گر گیا۔ ہاں، اس محبت میں آگ لگ گئی اور اس کی روح کی آخری چنگاری بھی اس کی گواہی دیتی ہے۔ یہ ہمیشہ کے لیے طے تھا کہ خدا اپنے دل کی گہری خاموشی میں مجھ جیسے وجود کے لیے ایک زبردست محبت کرتا ہے۔ یہ اس کی محبت کا اعلیٰ ترین روحانی اظہار ہے۔ جب خدا خود ایسے شخص کے لیے کھانا تیار کرتا ہے، اس کی خدمت کرتا ہے اور خود اس میں شریک ہوتا ہے، یہ محبت، یہ عظیم فضل اور یہ ناقابل فہم نعمت تمام ابدی جنتوں میں ہمیشہ کے لیے بیان کی جائے گی۔ اس زبردست اعزاز کو ابدی زندگی کے کسی بھی جہان میں کبھی فراموش نہیں کیا جائے گا۔ میں یہ محبت کی کہانی اس امید پر لکھ رہا ہوں کہ یہ موجودہ انسانیت ختم ہو جائے گی اور نئے لوگوں کے ساتھ ایک نیا وقت طلوع ہوگا، جو ایک نئی زمین کو جنم دے گا، جہاں سب کو خدا کی قدر معلوم ہوگی۔ زمین پر میرے بقیہ مختصر وقت کے لیے یہی امید ہے۔ ایک بوڑھے شخص کے طور پر میں اب اپنے دل کا پیغام مستقبل کے لوگوں، خدا کے مستقبل کے بچوں کو بھی دینا چاہتا ہوں۔ اگر تم ایسا کر پائے اور تم خدا سے ملے تو اس سے میرے لیے معافی مانگنا۔ میرا سفر مکمل نہیں تھا اور نہ ہی یہ مکمل طور پر ختم ہوا تھا، لیکن ایک کام میں نے وفادار بیٹے کے طور پر کیا۔ میں نے ہر سانس کو خدا کی محبت میں لگایا۔ جب میری روح ایک دن میرے جسم سے نکل جائے گی تو میرے آخری خیالات اور محبت بھی صرف خدا کے لیے ہوگی۔